بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل جو سب سے زیادہ سوال گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پر وہ یہ ہے کہ کیا 20 رمضان کے بعد سعودی حکومت مکمل کرفیو کی طرف جاتی ہے یا اس کو بالکل ہٹا دیتی ہے یا اسی طریقے سے ٹائمنگ کے ساتھ برقرار رکھے گی۔ تو سوشل میڈیا پر مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے۔ جو بزنس مین ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ کرفیو کی وجہ سے ان کا بہت نقصان ہو گیا اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کرفیو کو مکمل طور پر نافذ نہ کیا جائے، کرفیو کو بلکہ ہٹایا جائے، اور سعودی حکومت کا اور بزنس مین کا بہت نقصان ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں ان لوگوں میں زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ کرفیو کو 24 گھنٹے کا نافذ کیا جائے 20 رمضان کے بعد، اور اس کو عید کے بعد تک برقرار رکھا جائے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ عید پر زیادہ ملنا ملانا نہ ہو، اس وجہ سے کرفیو کو 24 گھنٹے کا نافذ کیا جائے اور عید کے بعد تک اس کو برقرار رکھا جائے۔ مگر آج وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر عبدالرحمن العالی کے میڈیا کے سوال پوچھے جانے پر انہوں نے جواب دیا کہ ہم 20 رمضان کے بعد 24 گھنٹے کا کرفیو لگا بھی سکتے ہیں اور کرفیو کو بالکل ختم بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس بات کو نہیں دیکھنا کہ ہمارے پاس کیسز کتنے آ رہے ہیں، ہم نے اس بات پہ ہماری فوکس ہے کہ کس علاقے میں کرونا کے مریض کتنے زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں اور کتنی تیزی سے وہاں پہ اس علاقے میں پھیل رہا ہے۔ تو کس علاقے میں احتیاطی تدابیر کم ہو رہی ہیں، لوگوں کا ملنا ملانا کس علاقے میں زیادہ ہے اور کرونا کی اموات سب سے زیادہ کدھر ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے پھر مزید آخر میں کہا کہ ہم یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ کرفیو کو 24 گھنٹے نافذ کیا جائے۔ ہماری ذاتی رائے یہ ہے کہ سعودی حکومت پر بزنس سیکٹر کا اور اکانومی کو لے کر بہت زیادہ پریشر ہے، تو جس کی وجہ سے لگتا ایسا ہے کہ سعودی حکومت 20 رمضان کے بعد 24 گھنٹے کے کرفیو کی طرف ہرگز نہیں جائے گی، یا تو اس کو اسی طریقے سے کنٹینیو کیا جائے گا جو ٹائمنگ کے ساتھ ابھی چل رہا ہے۔ تو زیادہ گمان یہی ہے کہ اس کو 20 رمضان کے بعد اسی طریقے سے ٹائمنگ کے ساتھ کنٹینیو رکھا جائے گا کہ لوگوں کے دن کے کام بھی ہوتے رہیں اور نائٹ آورز میں ملنا ملانا بھی نہ ہو لوگوں کا۔ اگلی بڑی خبر یہ ہے کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس یعنی ویٹ جو 2018 میں نافذ کیا گیا تھا، جو 5% تھا اب تک، اس کو بڑھا کر 15% کر دیا گیا ہے۔ نئے اقدامات کے تحت سعودی ویژن 2030 کے متعدد پروگرام اور بڑے منصوبوں کے لیے بجٹ کم کر دیے گئے ہیں، جبکہ مہنگائی الاؤنس 1 جون سے معطل کرنے اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس 5% کے بجائے 15% تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یعنی اب جو پروجیکٹس چل رہے تھے ان کے بجٹ بھی کم کر دیے گئے ہیں، اور جو مہنگائی الاؤنس ملا کرتا تھا اب تک وہ بھی 1 جون سے نہیں ملا کرے گا۔ اس کے علاوہ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ ملک عالمی وبا کرونا کے سنگین بحران سے گزر رہا ہے۔ ان کے مطابق ملکی معیشت کو بحران سے نکالنے اور اسے مالیاتی اقتصادی اثرات سے کم خسارے کے ساتھ نکالنے کے لیے بعض اقدامات ضروری ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی معیشت کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے اور اس پہ بہت بڑا اثر انداز ہوا ہے، اس لیے ان جھٹکوں سے اور معیشت کو بچانے کے لیے اقدامات کرنا ضروری ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرونا کے بحران نے تیل کی طلب غیر معمولی حد تک کم کر دی ہے، جس سے تیل کے نرخ متاثر ہوئے اور تیل کی آمدنی جس پر قوم بجٹ کا انحصار کرتی تھی بے حد کم ہو گئی ہے۔ اور اگلی خبر ہے کہ سعودی ارامکو نے مئی کے لیے پیٹرول کے نئے پرائز جاری کیے ہیں، جس کے تحت پیٹرول 91 میں 64 حلالہ اور جبکہ 95 پیٹرول میں 65 حلالہ کی کمی کر دی گئی ہے، جو کہ 91 پیٹرول کی پہلی قیمت 1 ریال 31 حلالہ تھی اور اس کی اب کم کر کے 91 کی نئی قیمت ہو گئی ہے 67 حلالہ، اور 95 کی پہلی قیمت تھی 1 ریال 47 حلالہ، جو کہ اب کم کر کے ہو گئی ہے 82 حلالہ، اور یہ نئی قیمتیں 11 مئی روز پیر سے مؤثر ہوں گی، یعنی آج سے یہ قیمتیں امپلیمنٹیشن ہونی شروع ہو جائیں گی پورے سعودیہ میں۔ تو یہ تھیں آج کی کچھ اچھی خبریں اور کچھ بری خبریں۔ تو مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔